کسی نے سوال بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے، 100 نمازیں ہیں، 50 ہے، 1 سال کی ہے، 1 مہینے کی ہے، تو رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، رمضان کے آخری جمعے سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ پتہ نہیں، یہ معلوم نہیں کہ کس چیز میں ان کی مدد ہوگی، اور یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح طور پہ معلوم ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی کوئی بات مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بھی ارشاد فرماتے تو اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے زمانے کے لوگوں کی جو عمریں ہیں یا امت محمدیہ کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، اس سے تجاوز کرتی نہیں۔ اور جس کو حدیث کہا گیا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے بھی یہ نماز کافی ہے، حالانکہ 700 سال عمریں ہوتی نہیں ہیں۔ اگر یہ بات اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بھی فرمائی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی بات ہوتی، 60-70 سال کی بات ہوتی، جبکہ اس میں 700 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ نہ قرآن کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے، نہ احادیث کے اندر کہ ایک آدمی کی نامعلوم بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہو اور وہ جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے اس کو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور ساری زندگی کی نمازوں کی قضا اور اس کا کفارہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ پھر تو لوگ جو ہے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے اور رمضان کے آخری جمعے کا انتظار کریں گے، جیسے ہی آخری جمعہ آئے گا بس 4 رکعت نفل پڑھ لی اور ساری زندگی کی نمازیں ہو گئی۔ تو یہ پھر فجر کے لیے اٹھنا، یہ سردی اور گرمی کے اندر نمازیں پڑھنا اور یہ لمبی لمبی تراویح پڑھنا، اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو قضائے عمری کہا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع کو قضائے عمری پڑھی جائے 4 رکعت نفل کی، یہ محض من گڑت ہے، کوئی اس کی اصل نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا اس قسم کا عقیدہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی ہو تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کو اس کی تعداد معلوم ہے یا تعداد معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر آج جمعرات کا دن ہے، ایک آدمی کی پچھلے جمعرات کو فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اب اس کو معلوم ہے، یاد بھی ہے، تو اس کو یوں نیت کرنی چاہیے کہ پچھلے جمعرات کی جو میری فجر کی نماز فوت ہو گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ چونکہ وہ معلوم ہے اس لیے نیت بھی جو ہے معلوم وقت کی اور معلوم دن کی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں کہ میری کتنی نمازیں فوت ہو گئی ہیں، 1 مہینے کی نمازیں ہیں، 1 سال کی ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی نے پوچھا کہ میری عمر تقریباً 18 سال ہے اور تقریباً 1 سال سے میں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، لیکن اس سے پہلے جو سال تھے ان سالوں کے اندر میری بہت ساری نمازیں جو ہے وہ فوت ہو گئی تھیں، کبھی فجر نہیں پڑھی تو کبھی ظہر نہیں پڑھی تو کبھی عشاء نہیں پڑھی۔ تو ایسی صورت میں جب کہ نمازیں بہت زیادہ فوت ہو گئی ہوں اور اس کی تعداد معلوم نہ ہو، آپ ایک اندازہ کر لیں کہ آپ کے کتنے سال کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ 14 سال کی عمر میں تقریباً انسان بالغ ہو جاتا ہے، تو 14 سال سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ فرض کیجئے آپ نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی یا 2 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ ایک ڈائری لیں اور اس ڈائری کے اندر آپ اپنی پوری نمازیں لکھ لیں کہ 1 سال کی نمازیں ہیں یا 2 سال کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں جو آپ نے نہیں پڑھی ہیں۔ اب جب آپ اس کی قضا کریں گے تو آپ نے یوں نیت کرنی ہے کہ میری جو فجر کی سب سے پہلی نماز فوت ہو گئی تھی میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ جب آپ نے فجر کی ایک نماز پڑھ لی تو وہ نکل گئی،
اب اس کے بعد جو فجر کی نماز ہوگی وہ پہلے نمبر پر آ جائیے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ یوں نیت کرنی ہے کہ فجر کی جو سب سے پہلی نماز میری فوت ہو گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ جب وہ بھی آپ ادا کر لیں گے تو وہ بھی نکل جائیے۔ اب اس کے بعد جو آپ کی ایک سال کی جو نمازیں ہیں ان میں سے 2 نمازیں فجر کی نکل گئی، اب باقی جو نمازیں ہیں اس کے متعلق بھی آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ میری فجر کی جو سب سے پہلی نماز فوت ہو گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ظہر کے اندر جب ظہر کی نماز آپ قضا کرنے لگے تو آپ یوں نیت کریں کہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی نماز فوت ہو گئی تھی میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ پھر جب وہ آپ ادا کر لیں اس کے بعد پھر یہ نیت کریں کہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی نماز فوت ہو گئی تھی میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ یعنی ہر نماز کے اندر آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ جو میری سب سے پہلی نماز فوت ہو گئی تھی اس کی قضا کرتا ہوں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے، آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میری 1 سال کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں، لہٰذا جو سب سے آخری نماز ہیں، مثال کے طور پر فجر کی جو سب سے آخری نماز ہے جو فوت ہو گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ جب وہ آپ ادا کر لیں گے تو اب وہ آخری نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد والی جو نمازیں ہیں اس کے بارے میں آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ میری فجر کی جو سب سے آخری نماز ہے جو فوت ہو گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے متعلق آپ نے یہی نیت کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ 5 نمازوں کی آپ نے قضا کرنی ہے اور اس کے ساتھ وتر کی بھی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کے ذہنوں میں وتر نہیں ہوتے، وہ صرف 5 نمازوں کی قضا تو کر لیتے ہیں لیکن وتر کی جو نماز ہے اس کی قضا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے اور وتر کی قضا بھی کرنی ہے۔ سنت اور نوافل جو ہے اس کے اندر شامل نہیں، صرف فرض نماز کی اور وتر جو نماز ہے اس کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ اور آپ نے ڈائری کے اندر لکھتے جانا ہے کہ بھئی اتنی نمازیں میں نے ادا کر لی ہیں۔ 1 سال کی نمازیں تھی، اس میں سے آپ نے 1 ہفتے کی نمازیں ادا کر لی، 2 ہفتے کی ہو گئی، 1 مہینہ نکل گیا، 11 مہینے کی نمازیں رہ گئی، پھر 1 مہینے کی اور پڑھ لی تو 10 مہینے کی نمازیں رہ گئی۔ اس طریقے سے جتنی نمازیں آپ کی فوت ہو چکی ہے آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔